اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کی زندگی پہ جو ہم نے ایک جو کتاب سے حوالے پیش کیے سیرت المہدی سے، ان کے ذریعے اور مرزا قادیانی کی اپنی تحریروں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی کی جو اپنی اخلاقی حالت تھی اور جو اس کے خیالات تھے وہ کس قسم کے تھے، اور جب اس قسم کے بندے کے پاس جو اس کے مریض یا مرید جو بھی بیٹھتے ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا ہوگی، یہ بھی ہمیں مختلف حوالوں سے اور قادیانی کتب سے ہی پتہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہاں بھی آج ایک ایسا ہی حوالہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ مرزا قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت طیبہ، اور یہ کتاب بھی مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر ایم.اے. نے لکھی ہے جس نے سیرت المہدی لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ یہ لکھتا ہے ایک واقعہ کہ قادیان میں ایک صاحب محمد عبداللہ ہوتے تھے جنہیں لوگ پروفیسر کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بہت مخلص تھے اور چھوٹی عمر کے بچوں کو مختلف قسم کے نظاروں کی تصاویر دکھا کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے، مگر جوش اور غصے میں بعض اوقات اپنا توازن کھو بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کی مجلس میں کسی نے بیان کیا کہ فلاں مخالف نے حضور کے متعلق فلاں جگہ بڑی سخت زبانی سے کام لیا ہے، یعنی یہ مرزا قادیانی کے متعلق کسی نے کوئی اس کو گالیاں دی تو یہ وہ بیان ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کہتا ہے کہ اور حضور کو گالیاں دی ہیں۔ پروفیسر صاحب طیش میں آ کر بولے، اگر میں ہوتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ حضرت صاحب نے بے ساختہ فرمایا، نہیں ایسا نہ چاہیے، ہماری تعلیم صبر اور نرمی کی ہے۔ پروفیسر صاحب اس وقت غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، جوش کے ساتھ بولے، واہ صاحب واہ، یہ کیا بات ہے، آپ کے پیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص برا بھلا کہے تو آپ فوراً مباہلہ کے ذریعے سے جہنم تک پہنچانے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو ہمارے سامنے گالی دے تو ہم صبر کریں۔ اور پروفیسر صاحب کو آگے لکھا ہے کہ یہ غلطی تھی کہ حضرت صاحب سے بڑھ کر صبر کس نے کیا اور کس نے کرنا ہے، مگر اس چھوٹے واقعے میں اب یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کی اس نے زبان بولی ہے، اور یعنی کہ یہ مرزا قادیانی کا بھی اور اس کے مریدوں کے جو تھے وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دل سے نہیں مانتے تھے، کیونکہ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پیر ہیں، یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرمایا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جب ان کی گستاخی کوئی کرتا ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ مباہلہ کر لیں، حالانکہ مرزا قادیانی نے کبھی کوئی ایسا جواب ہی نہیں دیا تھا، بلکہ مرزا قادیانی کی حرکتوں کے ہاتھوں آریہ اور جو عیسائی تھے انہوں نے جو گستاخیاں کی اور کتاب لکھی، لیکن یہ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرے تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور اگر کوئی آپ کی شان میں کرے تو آپ ہمیں منع کرتے۔ یعنی وہ بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل مرزا قادیانی کو بھی رکھ رہا ہے، اور اسی مقام پہ کہ اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے سختی ہے، تو پھر اگر کوئی مرزا قادیانی کو گالیاں دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے کیوں نہیں کوئی اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، یعنی اسے بھی اسی طرح جیسے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی کہہ رہا ہے مرزا قادیانی کو جو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا جائے۔ یہاں اس بندے نے مرزا قادیانی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اور یعنی کہ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ اس کے مرید وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پیر ہیں، یعنی ان کے نہیں تھے۔ اور واقعی جو ایسے کذاب دجال ہوتے ہیں اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ تو پھر کسی اس میں آتے ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں کسی انسانیت میں بھی شمار کیا جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہ مرزا قادیانی کا جو مرید ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گستاخیاں کر رہا ہے، اور بے شمار گستاخیاں مرزا قادیانی کی اپنی ہیں،
اور اسی قسم کی گستاخیاں اور جو ہیں بے ادبیاں وہ مرزا قادیانی کے جو مریض تھے انہوں نے بھی کی ہوئی ہے، اور یہ ان کی کتابوں سے متعدد حوالوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ آج کا حوالہ تھا جس پہ بات کرنی تھی، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگلی ویڈیو میں اگلے حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔